الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمارا ترمذی شریف کا درس جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب الطہارت کا اختتام ہوا، اور آج سے کتاب الصلاۃ شروع ہو رہی ہے۔ کتاب الصلاۃ کی جو پہلی 4 احادیث کریمہ ہیں، یہ احادیث امام ترمذی اس حوالے سے لائے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، یعنی کس وقت سے نماز کا وقت شروع ہوگا اور کس وقت تک رہے گا، اس بارے میں یہ چاروں احادیث حضرت امام ترمذی ترتیب کے ساتھ لائے ہیں۔ اس میں جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ میری امامت کی، چنانچہ پہلے دن انہوں نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب ہر شے کا سایہ جوتے کے تسمہ کے برابر تھا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب سورج غروب ہوا اور روزہ دار نے روزہ افطار کیا، پھر جب شفق غائب ہوا تو عشاء کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز پڑھی اس وقت کہ جب فجر طلوع ہوئی اور روزہ دار پر کھانا حرام ہوا، اور دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری بار ظہر کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل تھا، اور گزشتہ دن یعنی پہلے دن نماز عصر اسی وقت ادا کی تھی، یعنی اس سے تھوڑا سا متصل ہی وقت تھا، جب سایہ ایک مثل ہو گیا تو اس وقت پہلے دن نماز عصر پڑھی تھی، اب نماز ظہر جو ہے اس سے تھوڑا سا پہلے نماز ظہر ادا فرمائی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر جب ہر شے کا سایہ 2 مثل ہوا تو نماز عصر پڑھی، پھر مغرب کی نماز پہلے ہی وقت پر ادا کی، یعنی جو پہلے دن ادا کی اسی وقت پر مغرب کی نماز دوسرے دن بھی ادا کی، پھر عشاء کی نماز اس وقت ادا کی کہ جب 1/3 رات گزر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین میری طرف متوجہ ہوئے، حضور فرماتے ہیں، اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کا وقت یہی ہے اور ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے میری امامت کی، پھر وہی حدیث مبارکہ جو پچھلی حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ ہے وہی ذکر فرمائی۔ جو اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ جو امام ترمذی لائے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز کا ایک ابتدائی اور ایک انتہائی وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ جب آفتاب ڈھل جائے، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، عین دوپہر کے وقت، عین درمیان میں جب سورج آ جاتا ہے تو اس وقت سے جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو تب سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور آخری وقت یہ ہے کہ جب عصر کا وقت آ جائے، یعنی عصر سے پہلے ظہر کا وقت ہے، پھر عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب وہ داخل ہوتا ہے۔ عصر کا ابتدائی وقت یعنی ظہر کا ختم ہوا اور عصر کا ابتدائی وقت جب شروع ہوا تو یہاں سے ابتدائی ہے، اور اس کا آخری وقت حضور فرماتے ہیں جب آفتاب کی ٹکیا زرد ہو جائے، اور فرمایا جب غروب ہو جائے سورج تو یہ مغرب کا ابتدائی وقت ہے، اور اس کا آخری وقت یہ ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے، اور عشاء کا اول وقت ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے کہ جب آدھی رات ہو جائے، اور بے شک فجر کا ابتدائی وقت یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، اور آخری وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے۔ اس سے اگلی روایت جو چوتھی روایت ہے وہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد یعنی حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ
وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اوقات کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو ہمارے ساتھ رہ، یہیں رک۔ وہ رکا تو کریم آقا علیہ، وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو آپ نے صبح و صادق کے وقت اقامت کہی، یعنی یہ فجر کا وقت تھا تو صبح و صادق کے وقت اقامت کہی، صبح و صادق شروع ہوتے ہی اقامت کہہ دی۔ پھر حکم دیا اقامت کہنے کا تو زوال شمس کے وقت، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوتے ساتھ ہی زوال شمس کے وقت اقامت کہی، اور حضور نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی، پھر حضور نے حکم فرمایا تو آپ نے اقامت کہی، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز عصر ادا فرمائی۔ حال یہ تھا کہ سورج ابھی سفید اور بلند تھا۔ پھر آپ نے نماز مغرب کے لیے اس وقت حکم دیا کہ جب سورج غروب ہوا۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے آپ کو کہا تو انہوں نے اس وقت اقامت کہی کہ جب شفق غائب ہوا۔ پھر اگلے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس وقت حکم دیا اور فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھا، یعنی یہ دوسرا وقت ہے آخری وقت میں۔ پھر ظہر کے لیے حکم دیا اور اسے اچھی طرح ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ پھر عصر کی نماز کے لیے حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، اس حال میں کہ سورج ابھی اپنے آخری وقت پر تھا، کہ جو اس وقت کے بعد تھا جو پہلے دن تھا۔ اس وقت عصر ادا کی تھی پہلے دن، اس کے بعد عصر کو آخری وقت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمایا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تو مغرب کی نماز میں، یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو شفق غائب ہونے کے قریب تھا تو اس سے کچھ پہلے حضور نے حکم دیا کہ تم مغرب کی اقامت کو، اس وقت مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کی نماز کی تلقین کی تو انہوں نے اس وقت جا کر اقامت کہی کہ جب 1/3 گزر چکی تھی۔ یہ 4 احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں۔ اب ان چاروں احادیث کے خلاصے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پانچوں نماز کے جو اوقات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جب صبح صادق ہو، ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب روشنی پھیلتی تو ہے لیکن وہ لمبائی میں، یعنی مشرق سے مغرب کی جانب روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، پھر روشنی پھیلتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے وہ شمالاً جنوباً پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس صبح صادق سے نماز فجر کا وقت شروع ہوگا، اور جب سورج نکلے گا تو سورج نکلتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب زوال کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، یعنی عین درمیان میں سورج ہو، اس کے 20 منٹ جو ہیں وہ نکال کے، اس کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا مغرب کی جانب تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا ڈھلے گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کا وقت تک ظہر کا وقت رہے گا۔ اب عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب ہر شے کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ اس کو سمجھیے گا کہ اگر زوال کے وقت، یعنی عین درمیان میں جب سورج ہے، اس وقت اگر کسی شے کو گاڑ دیا جائے زمین میں تو اس وقت جو اس شے کا سایہ ہوگا وہ اس کا اصلی سایہ ہے۔ اب اس کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو سایہ بڑھنا شروع ہوگا، جب جو اس وقت جب زوال کے وقت سایہ تھا اس کے ڈبل اور سایہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں 2 مثل سایہ۔ تو جب 2 مثل سایہ ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہوگا۔ اب جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور نماز عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہے گا، لیکن جو آخری وقت ہے اس کو مکروہ وقت کہا جاتا ہے، لیکن اسی دن کی عصر اگر کسی نے پڑھنی ہو تو وہ پہلے وہ پڑھ سکتا ہے، نماز مغرب سے پہلے ادا پڑھی جائے گی۔ اور جب غروب آفتاب ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جب شفق غائب ہوگا تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ شفق کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سرخی ہوتی ہے، جب وہ سرخی چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک سفیدی آتی ہے، اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے۔ اب وہ سفیدی جب چلی جائے گی اور خوب اندھیرا ہو جائے گا تو شفق غائب ہو جائے گا، اور شفق کے غائب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت
ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہے گا۔ صبح صادق سے پہلے پہلے نماز عشاء ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں نمازوں کے اوقات جو ان 4 احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔